اصل دین شروع سے اب تک ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان اور ان کی اطاعت ہے۔ یہ اصل دین ہے جو شروع سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نازل ہوا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل سب کا ایک ہی اسلام ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنا کوئی جدا رستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، خواہ وہ دہریہ ہو یا مشرک ہو یا یہودی یا عیسائی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آپ سے جدا ہو کر الگ رستہ بنائے گا، جو آپ کی طرف جو شریعت نازل کی گئی ہے اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت کو مانے گا، کسی اور کی بات کو مانے گا، خواہ وہ دہریہ ہو، وہ مشرک ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بری ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت میں سے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لے، آپ ان سے بری ہیں۔ آپ کی امت کا بھی ایسے بدعتیوں کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں اور عیسائی بھی اتنے ہی فرقوں میں جدا جدا ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور یہ ملت 73 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو جائے گی۔ 72 آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا۔ 72 فرقے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم میں ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے اس کی بھی آگے تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یعنی وہ فرقہ، وہ ملت، وہ شریعت، وہ دین جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ کرام قائم ہیں، اس دین کے اوپر جو فرقہ میری امت کا قائم رہے گا، میرے دین پر اور میرے اصحاب کے دین پر۔ اصحاب کا دین ظاہری بات ہے وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا ہے، یا جس دین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے، وہی صحابہ کرام کا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو میرے اور میرے اصحاب کے دین کے اوپر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ سب ایک ہی جماعت تھے۔ سوچ کا اختلاف یا اجتہاد کا اختلاف یہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، یا کسی چیز کا علم نہ ہونا، تو یہ اصحاب کے اندر بھی تھا اور تابعین کے اندر بھی تھا۔ ان کی سوچ کا اختلاف تھا، اجتہاد کا اختلاف تھا، مسائل کو سمجھنے سمجھانے کا اختلاف تھا، لیکن وہ سب ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی ملت کے اوپر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی کی سوچ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی تھی تو وہ جماعت سے الگ تھا، اگر کسی ایک کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد کے ساتھ نہیں ملتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہی الگ ہو گیا۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ ان سب کا
دین ایک ہی تھا، وہ سب ایک ہی جماعت تھے، انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے تھے۔ مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا الگ پیشوا بنا کر اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو دین قرار دے کر الگ فرقہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر اصحاب، ہر لوگوں نے، ہر انسان نے اپنا اپنا الگ ایک امام مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اس کی تقلید کرتا ہے اور ایک الگ گروہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اصحاب کے اندر ایسا نہیں تھا، وہ سب ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی ملت کے وہ گروہ تھے۔ یہ چیز مسلمانوں کے 3 بہترین زمانوں میں نہیں تھی۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو اسی چیز نے برباد کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگاڑ کا باعث بھی یہی بات بنی کہ قرآن و حدیث کا واضح حکم آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے الگ گروہ کی وجہ سے اپنے امام یا اپنے پیر کی غلط باتوں پر اڑ کر الگ الگ ہو گئے اور مسلمانوں کا شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا ایک خواب ہی رہ گیا ہے، جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ یا مہدی یا مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے ان کا ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک دین، ایک ملت کے اوپر جمع ہونا نظر نہیں آتا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین 3 زمانے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان 3 بہترین زمانوں کے اندر یہ گروہ اور فرقے کسی کی تقلید کرنا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ان 3 زمانوں کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ تو امت کو ایک جماعت ہو کر رہنا چاہیے، ایک دین، ایک ملت کے اوپر جمع ہونا چاہیے، لیکن اتنے زیادہ فرقے، ہر جماعت کا الگ فرقہ، ہر آدمی نے اپنا ایک الگ امام بنایا ہوا ہے، ایک الگ پیر، ایک الگ مرشد پکڑا ہوا ہے، بس اسی کی بات کو ماننا ہے۔ وہ صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تب بھی اسی کی بات کو ماننا ہے۔ قرآن و سنت کی بات کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام یا اپنے پیر اور مرشد کی بات کو ہم آگے رکھتے ہوئے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہی اسی کا نام گروہ بنانا، اسی کا نام فرقہ بنانا ہے اور اسی کا نام ہی ایک الگ جماعت بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک جماعت اور ایک ملت اور ایک دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔